بسم اللہ الرحمن الرحیم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تبارك وتعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وقال تعالى يا نساء النبي لستن كأحد من النساء محترم و معزز علماء اکرام صدر مجلس عمائدین جماعت و جمعیت محترم حاضرین و حاضرات الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ایک دینی مجلس میں ہم سب اکٹھا ہیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس مجلس کو مبارک بنائے اور جن نیک مقاصد کے خاطر ہم سب یہاں اکٹھا ہیں اللہ ہم سب کو اس کی مزید توفیق نصیب فرمائے محترم حاضرین عنوان کے حوالے سے بتا دیا گیا کہ گھر کی سلامتی میں خواتین کا کردار کیا ہونا چاہیے انشاءاللہ تعالی مختصر سے وقت میں کچھ بنیادی باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا میں نے آیت کریمہ پڑھی اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اگر تم ویسے ایمان لے آؤ جیسے کہ یہ مسلمان ایمان لے آئے ہیں یقیناً تم کامیاب ہو جاؤ گے تو کہیں پر دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا یا نساء النبی اے نبی کی بیویوں اے نبی کی عورتوں لستن کاحد من النساء تم عام عورتوں جیسی نہیں ہو یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ ایمان اور عمل صالح کے اعتبار سے ایک زمانہ ایسا گزرا ہے جو ہمارے لیے زندہ جاوید ہے مثال ہے وہ زمانہ قرون اولیٰ کا ہے جس کے ایمان کی عمل صالح کی گواہی خود اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیتے ہوئے فرمایا خیر الناس قرنی کہ سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے جب بھی بات ہم اصلاح معاشرہ کی کرتے ہیں خواتین کی کرتے ہیں یا گھر کی سلامتی کی کرتے ہیں تو ہمیشہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ گھر کے اندر سلامتی ہو یا امن و سکون ہو اس وقت تک نہیں آ سکتا جب تک کہ ہمارے گھر کی خواتین اس کردار کو اپنائیں جس کردار کو اس امت کی مقدس عورتوں نے اپنایا تھا جس کی وجہ سے ان کے گھروں کے اندر امن و سلامتی تھی ان کے گھر برکت والے تھے اور اس میں زندہ مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں امہات المؤمنین اور اسی طرح تمام صحابیات شامل ہیں محترم حاضرین جب بھی ہم بات اصلاح معاشرہ کی کریں گھر کے امن و سکون کی کریں تو یاد رکھیں کہ کسی چیز کا علاج کرنے سے پہلے اگر اس بیماری سے بچا جائے تو یہ بہت زیادہ بہتر ہے کیونکہ جب بھی بات تربیت کی جاتی ہے تو ایک تربیت ایسی ہوتی ہے
کہ جس کے ذریعے انسان کو ہر رذیلہ اخلاق سے بچنے کی تربیت دی جائے، تاکہ معاملہ وہاں تک نہ پہنچے کہ ہمیں علاج کی ضرورت پڑے۔ اسی لیے اسلام نے بنیادی طور پر خواتین کے حوالے سے بہت سارے پیغامات دے دیے، جیسے اسلام نے عورتوں کو علم حاصل کرنے کا حکم دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، یہ بنیادی معاملہ ہے کہ ہر مسلمان خاتون کو علم حاصل کرنا چاہیے، خاص کر وہ بنیادی علم جس کے ذریعے وہ اللہ کی عبادت کر سکے، اپنے نماز کی اصلاح کر سکے، وہ واجبات جو اس کے ذمے ہیں اسے ادا کر سکے، اور اسی طرح وہ عقیدہ جس کے ذریعے وہ اپنے نفس کی اصلاح، اپنے گھر والوں کی اصلاح، اور اسی طرح اپنی ذات کو شرک اور اس کی گندگیوں سے بچا سکے۔ یہ بنیادی عقیدے کا علم حاصل کرنا ہر خاتون پر فرض عین ہے۔ محترم حاضرین، اسی لیے دیکھیں امام سیوطی رحمہ اللہ علیہ اپنی کتاب کے اندر بچوں کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے کہتے ہیں کہ بچوں کی تعلیم اور خاص کر قرآن کی تعلیم دینا یہ اسلام کی بنیادی اصول میں سے ایک اصل ہے۔ اگر کوئی ماں باپ اپنے بچوں کو بنیادی دینی تعلیم سے دور رکھتے ہیں تو کہیں نہ کہیں وہ اپنے اولاد کے حق کو ادا نہیں کرتے۔ لہذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر کی اصلاح ہو اور ہمارے گھر امن والے ہو تو شروعات سے شروع کرنا ضروری ہے۔ بچپن سے بچیوں کو تعلیم دی جائے تاکہ وہ اس مقام تک نہ پہنچے جہاں پر گھروں کے اندر فساد مچ جائے۔ محترم حاضرین، جس طرح بنیادی تعلیم دینا ضروری ہے، اب تعلیمات تو بہت ساری ہیں، جیسے چند بنیادی تعلیمات کا میں نے ذکر کیا۔ جب بات خواتین کی جائے تو حیا خواتین کا ایک زیور ہے، اسی لیے اسلام نے خواتین کے حوالے سے حیا کا بڑا خیال کیا ہے۔ بلکہ آپ جانتے ہیں کہ اخلاق دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک اخلاق محمودہ، ایسے اخلاق جن کو اپنانے کا حکم اسلام دیتا ہے، تو ایک ہوتے ہیں اخلاق مذمومہ، وہ برے اخلاق جس سے بچنے کا اسلام حکم دیتا ہے۔ ان سارے اخلاق کو ملا دیا جائے تو اخلاق حسنہ میں ایک اخلاق کا ایسا حصہ ہے جسے سرداری حاصل ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں ان لکل دین خلق وخلق الاسلام الحیا، کہ ہر دین کا ایک اخلاق کا بڑا پہلو ہوتا ہے، اور دین اسلام کے اندر جو اچھے اخلاق ہیں اس کا سب سے بڑا پہلو کیا؟ حیا ہے۔ اور یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ حیا اس کا اختیار کرنا مردوں کے لیے بھی ضروری ہے، عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے، لیکن عورتیں اصل میں اس کا مقصود ہے۔ اسی لیے امام شعبی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ من قل حیاؤہ قل ورعہ، کہ جس کسی مرد اور خاتون کے دل میں اگر حیا کم ہو جاتی ہے تو اس کے دل میں ورع کم ہو جاتا ہے، اس کے دل میں پاکیزگی اور طہارت کم ہو جاتی ہے، اور جس کے دل میں طہارت کم ہو جائے اس کا دل میلا ہو جاتا ہے، اور جب دل میلا بن جاتا ہے تو یہ شیطان کی آمجگاہ بن جاتا ہے، ہر برائی کو اپنانے والا اور ہر اچائی سے اپنے آپ کو دور رکھنے والا یہ دل بن جاتا ہے۔ محترم حاضرین، اسی حیا کا خیال کرتے ہوئے اسلام نے گھر میں داخل ہونے کی اجازت اور استئذان کے احکام بیان کیے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بچوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا جو ابھی بلوغت تک نہیں پہنچے ہیں، جو ابھی اپنے کم سن عمری میں ہیں، لیکن حیا کا خیال کرتے ہوئے اسلام نے انہیں بھی گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت لینے کا حکم دیا۔ اگرچہ وہ بچے چھوٹے ہیں لیکن اسلام نے کچھ اوقات طے کر دیے، جیسے فجر کے بعد کا وقت، ظہر کے بعد کا وقت، عشاء کے بعد کا وقت۔ یہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ اگر بچے اپنے والدین کے کمرے میں بھی داخل ہونا چاہتے ہیں تو اسلام ان بچوں کو حیا اور استئذان کا حکم دیتا ہے۔ امام قرطبی رحمہ اللہ نے عمر کا خیال کرتے ہوئے کہا کہ بچے اگر کتنے سال کے ہو تو اس حکم کے عمل کرنے کے وہ پابند بن جائیں گے، تو امام قرطبی نے 4 سال کی عمر بتائی ہے۔ اگر کسی کا لڑکا یا کسی کی لڑکی 4 سال کے ہو جائیں اور ان 4 اوقات میں وہ اپنے ماں باپ کے کمرے میں بھی داخل ہونا چاہیں تو اسلام نے انہیں اجازت لینے کا حکم دیا۔ یہ ساری باتیں کیوں کی گئی؟ تاکہ حیا کا مکمل خیال رکھا جائے۔ محترم حاضرین، اولاد کو جس طرح تعلیم دی جائے، اسلامی تعلیم دی جائے، اسی کے ساتھ ساتھ بچوں کو کیا ہے، بچپن میں ہی انہیں مقصد زندگی یاد دلا دیا جائے کہ آخرکار اللہ نے انہیں کیوں پیدا کیا۔ اگر اس تربیت پر غور کیا جائے، اس تربیت پر زور دیا جائے تو گھر کے فساد تک معاملہ کبھی پہنچے نہ۔
اب سب سے بڑا سوال یہ ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ آخرکار اللہ نے ہمیں پیدا کیوں کیا؟ یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کی خاطر پیدا کیا ہے، یہاں تک کہ اللہ نے اس عبادت کا حکم دیتے ہوئے کہا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ جب تک موت تمہارے گلے تک نہ پہنچ جائے اپنے رب کی عبادت کرو، کیونکہ اسی عبادت کی خاطر تمہیں پیدا کیا گیا۔ مان لیجئے کہ اگر کوئی آدمی دنیا میں آ جاتا ہے، دنیا کی زیب و زینت کو دیکھ لیتا ہے، ان محلات کو، اس دنیا کی آرائش کو دیکھ لیتا ہے اور اپنے مقصد زندگی کو بھلا دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس انسان کی مثال دی جو اپنی زندگی کے مقصد کو بھلا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے حوالے سے ذکر کرتا ہے جو اپنے زندگی کے مقصد سے بھٹک گئے۔ اللہ کہتا ہے کہ جن لوگوں نے اللہ کی ذات کا انکار کیا، اس کے رسول کا انکار کیا، اس کے احکام، اس کے فرامین کا انکار کیا، وہ لوگ زندگی کو مزہ لینے کی جگہ سمجھتے ہیں، کھانے سے مزہ لینا، سونے سے مزہ لینا، لباس کے پہننے سے مزہ لینا، بہرحال زندگی کو انٹرٹینمنٹ کی جگہ سمجھنا۔ ان لوگوں نے زندگی کو ایسا سمجھا، اور وہ کھاتی بھی کیسے ہیں؟ جس طرح جانور کھاتے ہیں، ان کے کھانے کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ یہ کافر ہیں، اور اللہ کہتا ہے وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، اور ایسے کافروں کے لیے جہنم بہترین ٹھکانہ ہے۔ یہ بات، یہ مثال کافروں کی ہے، لیکن اگر کوئی آدمی کافروں کی روش پر چلے، مقصد زندگی کو بھلا دے، کھانا پینا، اپنے زندگی کو اس طرح جیے جیسے کہ آخرت کو اس کے سامنے ہی نہ ہو، تو یقیناً اس صفت میں وہ کافروں کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے جسم کے اندر جو اعضاء بنائے ہیں، اللہ نے ان اعضاء کے ذریعے اللہ کی پہچان اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی آیات کو پہچاننے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، اللہ نے کچھ لوگوں کو دل تو دیے ہیں، وہ دل اللہ کے لیے دھڑکتے نہیں ہیں، اس کے ذریعے وہ غور نہیں کرتے ہیں۔ انہیں اللہ نے آنکھیں بھی دی ہیں، مگر ان آنکھوں سے فائدہ اٹھاتے نہیں ہیں، بلکہ جو لوگ اپنے جسم کے اعضاء سے اللہ کی وحدانیت کو نہ پہنچانے، اللہ کہتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، ایسے لوگ جانور ہیں بلکہ جانور سے بھی گئے گزرے ہیں۔ تو یہ بات واضح ہے کہ جن لوگوں نے اپنے مقصد زندگی کو بلا دیا، یا وہ ماں باپ جو اپنی اولاد کو مقصد یاد نہ دلائیں، ایسے لوگ حقیقت میں بھولے بھٹکے ہو جاتے ہیں۔ محترم حاضرین، یہی وجہ ہے کہ جب بھی بات خواتین کی جاتی ہے، ہم اکثر معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں کہ ماں باپ اپنے بچوں کی تربیت میں کوتاہی کر دیتے ہیں۔ یہی بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں، بے ادب بن جاتے ہیں، بے پردہ ہو جاتے ہیں، تو ہماری زبانوں سے شکوے شکایت نکلتے ہیں کہ ہمارے بچے با پردہ نہیں ہیں، ہماری خواتین ایسی نہیں ہیں، ہماری خواتین ویسی نہیں ہے۔ کسی درخت کو آپ نے پالا پوسا مگر اسے صاف پانی نہیں دیا، گندا پانی پلایا، تو آپ کیسے امید کر سکتے ہیں کہ وہ آگے چل کر پھلدار اور اچھا درخت بنے گا؟ محترم حاضرین، جیسی تربیت ہوگی اس کا ویسا ہی نتیجہ نکلے گا۔ خواتین کو یہ بات بتانا ضروری ہے کہ جو خواتین یہ کالا لباس، یہ برقع جو پہنتی ہیں، یہ برقع صرف ان کی زینت کو چھپانے کا ذریعہ نہیں ہے۔ اس برقعے پر غور کریں، اس برقعے کو اسلام کا شعیرہ بتایا گیا۔ یہ برقع ایک عورت کی عفت اور پاک دامنی کی علامت ہے، یہ برقع اس عورت کی غیرت کی علامت ہے، یہ برقع اس عورت کی طہارت کی علامت ہے، یہ برقع یہ اس کی حیا کی علامت ہے، یہ برقع نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابیات کی اقتداء ہے۔ ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھ کے جو عورت برقعے کو پہنے گی، تبھی جا کر وہ برقع ظاہر میں ہوگا مگر اصل میں اس کے دل کی حفاظت کرے گا۔ محترم حاضرین، ضروری ہے کہ اولاد کی تربیت بچپن سے کی جائے، نماز کی تربیت کی جائے، اور اسی طرح نماز کی پابندی کرانا۔ بلکہ بعض سلف صالحین سے پوچھا گیا کہ ہم اپنے اولاد کی تربیت کیسے کریں؟ بڑی پیاری بات کہتے ہوئے کہا کہ لاعب ابنک سبعا وادبہ سبعا واصحبہ سبعا ثم اترک الحبل علی غارم۔ کہتے ہیں کہ اگر اپنے بچوں کی تربیت کرنا چاہتے ہو تو پیدا ہونے سے لے کر 7 سال تک بچوں کے ساتھ کھیلو، ان کے ساتھ ہنسی مذاق کرو، یہاں تک کہ ان 7 سالوں تک جو کھیلو گے اور ان کے ساتھ پیار و محبت جتاؤ گے، ان کی محبت کیا ہے تمہارے دل میں گھر کر جائے گی اور وہ بھی تم سے مل جائیں گے۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ وَأَدِّبْهُ سَبْعًا، 7 سے لے کر 14 سال تک انہیں ادب سکھاؤ۔ اور اسلام بھی تو یہی کہتا ہے کہ جب بچے 7 سال کے ہو جائیں وہاں سے ان کی تربیت شروع ہو جاتی ہے۔ تو سلف کہتے ہیں کہ شروعات کے 7 سال ان کے ساتھ کھیلو، محبتانہ برتاؤ کرو، 7 سے 14 سال تک انہیں ادب سکھاؤ۔ پھر اس کے بعد وَصَاحِبْهُ سَبْعًا، اور 14 سے لے کر 21 سال تک اولاد کو اپنے ساتھ رکھو، ان کا اٹھنا، ان کا بیٹھنا، ان کے اچھے دوست بن جاؤ۔ جب اس طرح 21 سال تک تم نے ان کی اچھی
اچھی سی تربیت کی، اس کے بعد اونٹ کو اس کی رسی کے ساتھ اللہ کے حوالے چھوڑ دو۔ محترم حاضرین، یقیناً یہ تربیت کے کچھ ایسے مظاہر ہیں، اس کی ضرورت آج معاشرے کو ہے۔ اگر یہ تربیت ہم اپنی بچیوں کو دیں تو یاد رکھیے معاشرے کے اندر، گھروں کے اندر آج جو فساد مچا ہے یا جو بربادی ہم دیکھ رہے ہیں، کاش اس بربادی تک کبھی نہ پہنچتے۔ محترم حاضرین، چلیے گفتگو کرتے ہیں کہ آخر کار گھر کی سلامتی میں خواتین کون سا کردار ادا کر سکتی ہیں۔ اگر ہم مثال دیکھنا چاہیں تو گفتگو کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی خواتین کی، کیونکہ یہ ہمارے لیے، ہماری خواتین کے لیے زندہ مثالیں ہیں۔ ہم غور کریں گے ان مقدس خواتین کے حوالے سے، ان کی زندگیوں کے حوالے سے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں ایسا کیا کیا کہ جس کی وجہ سے کیا ہے ان کے گھر پرامن تھے۔ اگر بات کریں گھر کی سلامتی کا تو گھر کی سلامتی کے اندر بہت ساری بنیادی باتیں آتی ہیں، لیکن سب سے پہلی چیز، جو بنیادی چیز گھر کی سلامتی کے لیے ہے، وہ شوہر کی اطاعت ہے، وہ شوہر کی اطاعت ہے، وہ شوہر کی فرما برداری ہے۔ جان لیجئے کہ جن گھروں میں بیویاں اپنے شوہروں کی بات کو نہیں مانتی ہیں، ان کا احترام نہیں کرتی ہیں، اور شوہر کی اطاعت کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت یا شوہر کی فرما برداری کو یا اللہ کا حکم نہیں سمجھتی ہیں، چاہے وہ عورت کتنی پابند کیوں نہ ہو، کتنی نمازی متقی کیوں نہ ہو، اگر وہ شوہر کو سب کچھ نہیں سمجھتی ہے تو یقیناً ایسے گھر میں کبھی امن و سلامتی نہیں آ سکتی۔ چلیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی خواتین کی، صحابیات کی، کہ انہوں نے اپنے شوہروں کی اطاعت میں وہ کون سا ایسا کارنامہ انجام دیا جو کارنامہ ہماری خواتین کے لیے زندہ مثال ہے۔ اگر بات کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کی، ہماری ماں امہات المؤمنین کی، یقیناً یہ نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں آپ کا خیال کرتی، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے احساسات تک کا خیال کرتی، آپ کے جذبات کا بھی خیال کرتی۔ بے شمار مثالیں اس پر پیش کی جا سکتی ہیں۔ حدیث بڑی مشہور ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں کہ میرا ہار گم گیا۔ حدیث بڑی مشہور ہے، آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر میں ہے، آپ کا ہار گم گیا، ایسی جگہ پر اللہ کے نبی رکے جہاں پر پانی میسر نہ تھا، لہذا آپ نے قافلے کو روک دیا۔ اب نماز کا وقت ہو گیا، صحابہ کی ایک بڑی جماعت آ کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے والد محترم حضرت ابو بکر کے پاس آ کر شکایت کرنے لگی اور کہنے لگے کہ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ آپ کے بیٹی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روک لیا، اور ہم رکے تو ایسی جگہ جانا پانی ہے نہ کچھ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ مقدس صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مارے غصے کے خیمے میں داخل ہوئے، کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سوئے ہیں، حضرت عائشہ کی گود میں آپ نے سر رکھا ہے اور حضرت عائشہ بیٹھی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو لیٹا دیکھا، حضرت ابو بکر حضرت عائشہ کے پاس گئے، انہیں ڈانٹنے لگے اور کہنے لگے کہ تم نے اللہ کے رسول کو روک لیا اور سارا قافلہ روک گیا، یہاں تک کہ حضرت ابو بکر نے حضرت عائشہ کی کمر میں ہاتھ ڈالا اور اتنی زور سے انہیں نوچا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں خدا کی قسم مجھے بڑی تکلیف ہوئی، لیکن صرف میں اس لیے حرکت نہیں کی کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام میری گود میں سوئے تھے۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میں اپنی تکلیف کو برداشت نہ کروں اور اللہ کی نبی میری وجہ سے اٹھ جائے۔ حضرت ابو بکر نے جتنے زور سے مجھے نوچا، میں صرف اس لیے نہیں ہلی کہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نیند نہ بیدار ہو جائے۔ سبحان اللہ، قربان جائیں ان امہات المؤمنین پر کہ جو اپنے شوہروں کے احساس کا خیال کرتی۔ حضرت عائشہ نے یہ بھی نہیں پسند کیا کہ وہ اپنی تکلیف کو برداشت نہ کر کے تھوڑی سی حرکت کرے اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نیند بھی بیدار ہو جائے۔ یہ بات حضرت عائشہ تک نہیں ہے، جائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے کردار کو دیکھیے۔ ایک طرف تو آپ نبی تھے لیکن دوسرے طرف آپ شوہر بھی تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا احترام بحیثیت نبی تو بحیثیت شوہر بھی یہ کیا کرتے۔ بڑی مشہور حدیث ہے، حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا گھر میں موجود ہے، اللہ کے نبی گھر میں داخل ہوئے، آپ کا چہرہ اڑا ہوا تھا، آپ پریشان تھے۔ حضرت میمونہ کہتی ہیں لقد استنکرت حیأتک منذ اليوم، اے اللہ کے نبی میں صبح سے دیکھ رہی ہوں کہ آپ کا چہرہ بدلا ہے، آپ کی حیات بدلی ہے، مسئلہ کیا ہے، معاملہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے کچھ نہیں کہا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں داخل ہو رہے ہیں، کبھی باہر جا رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیڈ کے نیچے دیکھا، اپنے چارپائی کے نیچے دیکھا تو وہاں ایک کتے کا بچہ تھا۔ اللہ کے نبی نے لیا اور اسے باہر کر دیا۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا کہ حضرت جبرائیل نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ صبح میں مجھ سے ملاقات کرنے آئیں گے۔ صبح کا وقت چلا گیا مگر جبرائیل نہیں آئے، اور جبرائیل وعدہ خلافی کرنے والوں میں سے نہیں ہے، لہذا جبرائیل کا نہ آنا اللہ کے
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی غم کی وجہ تھی۔ آپ دیکھیں کہ حضرت میمونہ نے اللہ کے نبی کے چہرے کو دیکھا اور آپ کی پریشانی کو سمجھا اور فوراً سوال کیا، کہا کہ کیا مسئلہ ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ان بیویوں نے یہ کردار بتایا ہماری ماؤں بہنوں کے سامنے کہ ضروری نہیں ہے کہ تمہارا شوہر زبان سے اپنی پریشانی بیان کرے، اگر حقیقت میں تم اپنے شوہر کی مطیع و فرما بردار ہو، اس کے چہرے سے اس کی خوشی اور اس کا غم تمہیں پتہ چل جانا چاہیے۔ یہی مثالیں اور بھی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی بھی حدیث موجود ہے، اللہ کے نبی گھر میں داخل ہوئے، آپ کے چہرے سے غصہ ٹپک رہا تھا۔ حضرت عائشہ نے آپ کو غصے میں دیکھا تو کہنے لگی من اغضبک یا رسول اللہ ادخلہ اللہ النار، اے اللہ کے نبی کس نے آپ کو غصہ دلا دیا اللہ اس کو جہنم میں ڈالے۔ اللہ کے نبی کو غصہ دیکھ کر کیا کہتی ہیں؟ اے اللہ کے نبی کس نے آپ کو غصہ دلا دیا اللہ اس کو جہنم میں ڈال دے۔ یقیناً یہ صحابیات کا کردار تھا، یہ اپنے شوہروں کا، یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اپنے شوہر کا اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اس قدر خیال کیا کرتی تھی۔ محترم حاضرین، بات اگر احساس کی کرے، بات اگر جذبات کی کرے، یقیناً صحابیات نے، امہات المؤمنین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے نہ کہے الفاظ کو بھی سمجھ لیا، اور حقیقاً عورت کو یہ کردار ادا کرنا چاہیے۔ وہ بھی حدیث بڑی مشہور ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیمار پڑ گئے، اس بیماری میں جس بیماری میں آپ کا انتقال ہو گیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام بہت زیادہ تکلیف میں تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عائشہ کی گود میں لیٹے ہیں، کبھی آپ پانی میں ہاتھ ڈالتے ہیں، کبھی اپنے چہرے پر ملتے ہیں۔ اسی درمیان میں یہ معاملے میں حضرت عائشہ کے بھائی حضرت عبد الرحمن گھر میں داخل ہوئے، حضرت عبد الرحمن گھر میں داخل ہوئے اور حضرت عبد الرحمن کی منہ میں مسواک تھا، مسواک کر رہے تھے۔ اب حضرت عائشہ دیکھ رہی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام برابر حضرت عبد الرحمن کی طرف دیکھ رہے ہیں، آپ ان کی طرف نگاہ لگا کر دیکھ رہے ہیں۔ حضرت عائشہ فوراً سمجھ جاتی ہیں کہ اللہ کے نبی مسواک چاہتے ہیں، اللہ کے نبی نے زبان سے کچھ نہیں کہا، دیکھ رہے ہیں تو سمجھ گئی کہ اللہ کے نبی مسواک چاہتے ہیں۔ فوراً اپنے بھائی کو بلایا، مسواک توڑا، اپنے منہ سے چبایا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ میں ڈال دیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ محترم حاضرین، یقیناً یہ کردار خواتین کو ادا کرنا ہوگا، تبھی جا کر گھر کے اندر امن و سلامتی آئے گی۔ یہی بات نہیں ہے، یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تھی، اس سے بڑھ کر اگر صحابیات، عمومی صحابیات کی طرف دیکھا جائے، یہی معاملہ صحابیات بھی کا تھا۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ بڑے معروف و مشہور صحابی گھر میں داخل ہوئے، گھر میں داخل ہوئے تو ان کی آنکھ میں آنسو تھے۔ اب بیوی نے دیکھا کہ شوہر رو رہے، یہ نہیں پوچھا کہ کیا ہوا، کیا مسئلہ ہوا، کیوں رو رہے ہیں۔ اپنے شوہر کو روتا دیکھ کر دل ان کے آنکھ میں بھی آنسو آ گئے، دونوں مل کر رونے لگے۔ ایک طرف شوہر رو رہے ہیں، ایک طرف بیوی رہے۔ اب بیوی نے پوچھا نہیں کہ کیا مسئلہ ہے۔ جب حضرت عبداللہ بن رواحہ تھوڑے سے ہلکے ہوئے، ان کا غم ہلکا ہوا، تو بیوی نے پوچھا کہ حضرت عبداللہ نے خود پوچھا کہ تم کیوں رو رہی ہو؟ تو ان کی پاک باز بیوی کہتی ہے کہ میں نے آپ کو روتا دیکھا تو مجھے بھی رونا آ گیا، مجھے وجہ جاننے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو روتا دیکھا تو میرے لیے کافی ہے کہ میرے آنکھ سے آنسو نکل جائیں۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ کہتے ہیں مجھے تو قرآن کی اس آیت نے رلا دیا جس کے اندر اللہ کہتا ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا کہ تم میں سے ہر انسان کو وہاں سے گزرنا ہے جو چیز بال سے باریک ہے اور تلوار سے زیادہ تیز ہے، یعنی پل صراط سے گزرنا ہے۔ یہ آیت کو میں نے پڑھا تو میرے آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے۔ قربان جائیں ان ہماری ماؤں پر، ان امہات المؤمنین پر، ان صحابیات پر جنہوں نے اپنے شوہروں کی اطاعت میں اس مقام تک پہنچا دیا کہ شوہر کو روتا دیکھ کر فوراً رونے لگی۔ محترم حاضرین، عورتوں کا کردار ایک تو اپنے شوہر کی اطاعت و فرمانبرداری کرنا ہے۔ اگر عورت اپنے شوہر کو غم زدہ پائے، انہیں مایوس دیکھے، تو ضروری ہے خواتین کے لیے کہ وہ تسلی بھرے الفاظ اپنے شوہر کو دیں، ان کے دل کو، ان کے غم کو ہلکا کرنے کی کوشش کریں۔ ایسا نہ ہو کہ سوالوں کی اس طرح بوچھار کر دیں کہ انسان اپنے غم کو بتانے سے زیادہ ان سوالوں سے پریشان ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں ایسی مثالیں ملتی ہیں۔ بڑی مشہور حدیث ہے کہ جب پہلی وحی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوئی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام گھبرا گئے، پریشان ہو گئے۔ گھبرائی کی حالت میں، پریشانی کی حالت میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں داخل ہوئے۔ جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے، حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا نے اللہ کے نبی کے چہرے پر اس گھبراہٹ کے آثار دیکھے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود کہنے لگے کہ آج مجھے اپنی جان کا خطرہ محسوس ہو رہا ہے، مجھے اپنی جان کا خطرہ محسوس ہو رہا ہے۔ حضرت خدیجہ نے دیکھا تو فوراً چادر اڑایا، کیونکہ اللہ کے نبی نے زملونی زملونی کہا تھا۔ چادر اڑایا، چادر اڑانے کے بعد حضرت خدیجہ اللہ کے نبی کو تسلی دینے لگی، کہنے لگی
کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، خدا کی قسم ہے اللہ کے نبی کبھی اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، آپ تو بڑی مہمان نواز ہیں، آپ تو لوگوں کا غم اٹھاتے ہیں، آپ کیا ہے مسافروں کا خیال کرتے ہیں، بہت ساری تسلی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دی۔ یقیناً خواتین کو یہ کردار ادا کرنا ہوگا۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ جیسے ہی اللہ کے نبی کو غم زدہ دیکھا، کیا حضرت خدیجہ نے سوال کیا کیا ہوا، آپ کیوں پریشان ہیں؟ حضرت خدیجہ نے کوئی سوال نہیں کیا، غم زدہ دیکھا تو فوراً تسلی بھرے الفاظ دیے اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غم کو ہلکا کرنا چاہا۔ یقیناً یہی کردار خواتین کو ادا کرنا۔ آج دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی شوہر پریشان ہوتا ہے تو سب سے پہلے خواتین سوالوں کی بوچھار کر دیتی ہیں، کیا ہوا، کب ہوا، کیسے ہوا، کیوں ہوا۔ یقیناً یہ سوالات ہی انسان کو اور پریشان کر دیتے ہیں۔ محترم حاضرین، شوہر کی خوشی میں خوشی منانا، شوہر کے غم ہونے پر اس کے ساتھ غم میں شریک ہونا، یہ خاتون کا اپنے شوہر کی اطاعت میں داخل ہے۔ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیکھیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا سے شادی کی۔ جیسے ہی آپ نے شادی کی اور ولیمہ ہو گیا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں داخل ہونا چاہ رہے تھے، کچھ مہمان گھر میں بیٹھے تھے، اللہ کے نبی گھر میں داخل ہوئے، مہمانوں کو کھاتا دیکھ کر آپ وہاں سے نکل گئے اور حضرت عائشہ کے کمرے میں داخل ہوئے۔ جیسے حضرت عائشہ کے کمرے میں داخل ہوئے، حضرت عائشہ نے بڑے پیار بھرے انداز سے کہا، کیف وجدت اہلک، کہا اللہ کے نبی آپ نے اپنے گھر والوں کو کیسا پایا؟ جان لیجئے کہ وہ سوکن ہے، ابھی بھی ان کی نئی شادی ہوئی ہے، حضرت عائشہ پہلے سے ہیں، لیکن یہ نہیں کیا کہ وہ میری سوکن ہے، اللہ کے نبی کی خوشی میں برابر شریک رہی۔ اللہ کے نبی کو گھر میں داخل ہوتے ہوئے پوچھا کہ کیف وجدت اہلک، اے اللہ کے نبی آپ نے اپنی دلہن کو کیسا پایا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ابھی مہمان بیٹھے میں داخل نہیں ہوا ہوں۔ محترم حاضرین، اسی طرح شوہر کی خوشی میں خوشی کا اظہار کرنا، یہ بھی اپنے شوہر کی اطاعت کے اندر یقیناً آتا ہے۔ محترم حاضرین، اسی طرح دیکھیں کہ بات اگر غم خواری کی کرے، پریشانی میں شوہر کا ساتھ دینے کی کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یقیناً آپ کی بیویاں ایک ستون کے مانند تھی۔ حدیث بڑی مشہور ہے، حدیبیہ کا موقع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیا، جیسا کافر چاہتے تھے آپ نے ان تمام چیزوں کو مان لیا، یہاں تک کہ حضرت عمر بن خطاب جیسے جلیل القدر صحابی بھی آپ کے فیصلے پر راضی نہیں تھے۔ حضرت ابو بکر کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں، اے ابو بکر رضی اللہ عنہ یہ بتائیے کیا اللہ کے نبی حق پر نہیں ہے؟ کیا یہ قرآن حق پر نہیں ہے؟ جب سب حق پر ہے تو دب کر صلح کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ کے نبی دب کر صلح کیوں کر رہے ہیں؟ حضرت ابو بکر نے کہا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، ہم سے بہتر جانتے ہیں، اگر آپ نے یہ فیصلہ کیا ہے تو ہمیں مان لینا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے پاس پہنچے، صحابہ سے کہا کہ اپنے بالوں کو ہٹا لو، احرام کو اتار دو۔ اللہ کے نبی یہ کہہ رہے ہیں مگر صحابہ جیسے کہ ویسے ہیں، صحابہ آپ کی بات نہیں مان رہے، صحابہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مسئلے میں بات کو سن کر خاموش ہے۔ اللہ کے نبی نے دیکھا کہ میرے لبیک پر کوئی حرکت نہیں ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خیمے میں داخل ہوئے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے ماجرا سنایا۔ حضرت ام سلمہ نے بڑا پیارا مشورہ دیا، کہا کہ اللہ کے نبی آپ خیمے سے باہر جائیے، آپ اپنے سر کے بالوں کو نکالیے، احرام کو اتار دیجئے اور کسی سے کوئی گفتگو نہ کیجئے۔ اللہ کے نبی گئے، آپ نے اپنے سر کو منڈوا لیا، اپنے احرام کو اتارا۔ صحابہ نے آپ کو ایسا کرتا دیکھا تو سارے صحابہ رضی اللہ عنہ نے اپنے بالوں کو ہٹا دیا اور اپنے احرام کو اتار دیا۔ یقیناً یہ مفید مشورے اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی خواتین کا شوہر کے مسئلے میں کردار تھا۔ محترم حاضرین، جب بھی گھر میں کام کرنے کی بات کرتے ہیں تو بہت ساری خواتین شکایت کرتی ہیں، کیا شوہر کے گھر میں کام کرنا ضروری ہے؟ کیا شوہر کے ماں باپ کی اطاعت کرنا ضروری ہے؟ اگر یقیناً یہ شوہر کے گھر میں کام کرنا بوجھ ہوتا تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لختی جگر نور نظر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے بڑھ کر کوئی افضل عورت ہے؟ حضرت فاطمہ اللہ کے نبی کے پاس آئی، آ کر ہاتھ دکھائے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا کہ پانی کا مٹکا اٹھانے کی وجہ سے کمر پر نشان پڑ گیا، چکی پیسنے کی وجہ سے ہاتھ پر نشان پڑ گئے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں آئی اور خادم کی درخواست کی، اللہ کے نبی اس وقت موجود نہیں تھی، یہ فرمائشیں حضرت عائشہ کے سامنے رکھی، واپس چلی گئی۔ جب اللہ کے نبی آئے تو اللہ کے نبی کو حضرت عائشہ نے بتایا تھا کہ حضرت فاطمہ آئی تھی، اس طرح کا مطالبہ لے کر آئی تھی۔ اللہ کے نبی لوٹے اور اپنے داماد حضرت علی حضرت فاطمہ کے گھر میں داخل ہوئے، اللہ کے نبی نے ان کو دعائیں دی۔ محترم حاضرین، گھر میں کام کر کے شکایت کرنے والی عورتیں جان لے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لختی جگر اور نور نظر گھر کے اندر اس طرح کام کرتی تھی، کیا اس سے بھی بہتر کوئی نمونہ ہمارے
خواتین کے لیے چاہیے؟ یقیناً گھر کے اندر کام کرنا اور گھر کے معاملات کو سمجھنا یہ شوہر کی اطاعت کے اندر داخل ہے، اور یقیناً بسا اوقات عورتیں اس میں بھی اگر اللہ تعالیٰ سے اجر کا مطالبہ کریں اور اپنی نیتوں کو درست کریں، یقیناً انہیں وہ چیز ملے گی جس چیز کا وہ اللہ تعالیٰ سے امید رکھتے ہیں۔ محترم حاضرین، یاد رکھیں خواتین کو اپنے شوہر کی اطاعت کے مسئلے میں ہمیشہ اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ اگر شوہر سے کسی قسم کی بڑی غلطیاں ہو رہی ہیں تو خواتین کو چاہیے کہ وہ خود اصلاح کا کام کرے، یہ شوہر کی اطاعت کے اندر داخل ہے۔ اگر آپ کا شوہر حرام روزی کرتا ہے، سود کھاتا ہے اور اسی طرح بینک کے ساتھ سودی تعامل کرتا ہے یا کسی بڑے گناہ میں ملوث ہے، تو خواتین کی ذمہ داریاں ہیں کہ جس طرح آپ اچھی چیزوں کا مطالبہ کرتی ہیں اپنے شوہر کے ساتھ لڑائی کریں، اسے روکنے کی کوشش کریں تاکہ وہ اللہ کی اطاعت کی طرف آئے۔ بے نمازی ہے تو ان سے لڑیں جس طرح آپ اپنی مطالبات کو لے کر لڑائی کرتی ہیں۔ قربان جائیں ہماری ان امہات المؤمنین پر جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے بسا اوقات مہر تک کو سہارا بنایا۔ بڑی مشہور روایت ہے کہ حضرت ابو طلحہ آتے ہیں اور حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا کو پیغام دیتے ہیں، پیغام نکاح کا پیغام دیتے ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا اس پیغام کا پرزور استقبال کرتے ہوئے کہتی ہیں واللہ ما مثلک یا ابا طلحہ یرد، کہتی ہیں اے ابو طلحہ تم جیسا اچھا انسان اس کا پیغام ٹھکرایا نہیں جا سکتا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں ایک مسلمان عورت ہوں اور تم کافر ہو، میں ایک مسلمان عورت ہوں تم کافر ہو اور ہماری جوڑی جمنا مشکل ہے۔ اگر تم مسلمان ہو جاؤ، اگر تم اسلام قبول کر لو تو یاد رکھنا تمہارا اسلام ہی میرا مہر ہوگا، تمہارا اسلام میرا مہر ہوگا۔ یقیناً انہوں نے اس مہر کو اللہ کی رضامندی کا ذریعہ بنا دیا۔ حضرت ابو طلحہ مسلمان ہو گئے، حضرت ابو طلحہ مسلمان ہو گئے۔ کیا اس طرح کا کردار ہماری خواتین نہیں ادا کر سکتی؟ مطالبات تو کرتی ہیں لیکن آپ کے شوہر اگر اللہ اس کے رسول کے نافرمان ہے، کسی قسم کے گناہ میں ملوث ہیں، تو خواتین کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس طرح کا کردار ادا کرے۔ محترم حاضرین، شوہر کی اطاعت کے اندر یہ بھی چیز آتی ہے کہ جو چیز آپ کے شوہر کو پسند ہو اس کا آپ خیال کریں، جو چیز آپ کے شوہر کو ناپسند ہو اس کا بھی خیال کرے، بس شوہر کی بات کا نہیں بلکہ اس کی غیرت کا بھی خیال کرے۔ اگر آپ کی کوئی چیز، آپ کا کوئی مسئلہ شوہر کی غیرت کو للکارتی ہے تو ایسے کام سے خواتین کو بچنا اور اپنی ذات کو بچا کر رکھنا یہ بھی شوہر کی اطاعت کے اندر آتا ہے۔ بڑی واضح مثال ہے حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا کی۔ حضرت اسماء زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کی بیوی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ اب چند صحابہ کے ساتھ آ رہے تھے، اسی درمیان حضرت اسماء اپنے سر پر کھجور کی گٹلیاں جمع کر کے لا رہی تھی۔ اللہ کے نبی نے حضرت اسماء کو اکیلے آتا دیکھا تو آپ نے اپنے اونٹ کو بٹھایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اونٹ کو بٹھایا تاکہ حضرت اسماء بیٹھ جائیں اور اللہ کے نبی ان کو گھر تک پہنچا دیں، مگر حضرت اسماء کھڑی رہی، کوئی رسپانس نہیں دیا، وہ ایسی ہی کھڑی رہی، شرما گئی۔ اللہ کے نبی سمجھ گئے کہ حضرت اسماء شرما گئی ہیں، وہ بیٹھنا نہیں چاہتی ہیں۔ آپ نے اپنے اونٹ کو اٹھایا اور صحابہ کو لے کر چلے گئے۔ اب حضرت اسماء گھر آتی ہیں، گھر آ کر اپنے شوہر زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ سے قصہ بیان کرتی ہیں اور کہتی ہے خدا کی قسم میں اس اونٹ پر صرف اس لیے نہیں بیٹھی کیونکہ مجھے آپ کی غیرت یاد آ گئی، وہ اللہ کے رسول ہیں مگر مجھے لگا کہ آپ ان کے مسئلے میں بھی غیرت محسوس کریں گے، آپ کی غیرت کا خیال کر کے میں اس اونٹ پر نہیں بیٹھی۔ تو حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ تم اپنے سر پر یہ جو اٹھا کر لاتی ہو، اتنی محنت کرتی ہو، لوگ تم کو دیکھتے ہیں، یہ میرے لیے زیادہ بھاری ہے اس اونٹنی پر بیٹھنے سے بھی۔ محترم حاضرین، یقیناً خواتین کو ایک کردار ادا کرنا ہوگا۔ اگر وہ اپنے شوہر کی اطاعت کرنا چاہتی ہیں تو جو چیز شوہر کو پسند ہے اسے آپ کو اپنی پسند بنانا پڑے گا، جو چیز شوہر کو ناپسند ہے اسے اپنی ناپسند بیان کرنا پڑے گا، شوہر کے احساس کا، اس کے جذبات کا، اس کی غیرت کا خیال کرنا پڑے گا، تبھی جا کر کوئی عورت اپنے شوہر کی مطیع و فرما بردار بن سکتی ہے۔ اور یاد رکھیں شوہر کی اطاعت و فرما برداری یہ گھر کے امن و سکون کے لیے ایک سنگ مرمر کی حیثیت رکھتا ہے۔ جس گھر میں عورتیں اپنے شوہروں کا اس قدر خیال رکھیں گی اس گھر کے اندر امن و سلامتی آ سکتی ہے۔ اسی طرح امن و سلامتی کے اندر دیکھا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بہت ساری صحابیات سوال کیا کرتی، اللہ کے نبی سوالات کا جواب دیا کرتے، تو بسا اوقات خواتین کچھ ایسا سوال کرتی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویاں آگے بڑھ کر معاملے کو حل کیا کرتی۔ حدیث بڑی مشہور ہے، اللہ کے نبی بیٹھے ہیں، ایک خاتون آتی ہے اور آ کر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کرتی ہے اے اللہ کے نبی اگر کوئی خاتون ناپاک ہو جائے تو کیا کرے؟
تو آپ علیہ السلام کہتے ہیں گندگی کو صاف کر لے. تو وہ عورت سوال کرتے ہوئے کہتی ہے کہ کیسے صاف کریں؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ صاف کر لو. تو عورت پھر پوچھتی کہ کیسے صاف کر لے؟ اب معاملہ اس قدر ہوا کہ حضرت عائشہ آگے بڑھی, اس عورت کو کھینچ کر اندر لیا, کیونکہ وہ سوالات اللہ کے نبی علیہ السلام کو احراج میں ڈال رہے تھے. کہا کہ کپڑا لینا, وضاحت کر دی کہ کیسے گندگی کو صاف کرنا ہے. صرف اللہ کے نبی علیہ السلام کے جواب سے سمجھ گئی کہ اللہ کے نبی کیا چاہتے ہیں اور آگے بڑھ کر خدمت کی. اسی طرح کے آپ بہت سارے معاملات دیکھیں گے جس میں صحابیات آگے بڑھتی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا دفاع کرتی ہے. کوئی آدمی آ کر آپ کو سوالات کے ذریعے بھی پریشان کرتا ہے, اللہ کے نبی کی بیویاں آگے بڑھ جاتی تھی اور اس آدمی کو روکا کرتی تھی. یہ بڑا قصہ مشہور ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا کہ ایک جنگ میں حضرت ابن حارثہ, جعفر الطیار, ابن رواحہ جیسے جلیل القدر صحابہ انتقال کر گئے, شہید ہو گئے. حضرت جعفر الطیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے, آپ سے بڑی تشبیہ رکھتے تھے. حضرت جعفر الطیار کے گھر میں ماتم شروع ہو گیا. ایک آدمی آیا اور آ کر اللہ کے نبی سے کہتا ہے, اے اللہ کے نبی, جعفر الطیار رضی اللہ عنہ کے گھر میں خواتین زور زور سے رو رہی ہیں. آپ نے کہا کہ جاؤ انہیں چپ کرنے کا حکم دے دو. وہ گئے, سمجھایا, مگر عورتیں نہ مانی. دوبارہ آئے اور آ کر کہنے لگے, اے اللہ کے نبی, ان کی گھر کی عورتیں نہیں مان رہی ہیں اور رو رہی ہیں. اللہ کے نبی نے کہا کہ جاؤ انہیں سمجھاؤ. وہ آدمی گیا, پھر لوٹ کر آیا. جب تیسری مرتبہ آیا تو حضرت عائشہ آگے بڑھی اور کہنے لگی, ارغم اللہ انفک, اے آدمی اللہ تیرے ناک کو خاک آلود کرے, کتنی مرتبہ تم اللہ کے نبی کو یہی بات بتاؤ گے؟ تمہارا کام ہے کہ جاؤ انہیں چپ کراؤ. اگر خاموش نہیں ہوتی ہے تو بار بار اللہ کے نبی کو یہ بات بتا کر پریشان نہ کرو. یقیناً اللہ کے نبی علیہ السلام کا پورا دفاع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں کرتی تھی, کیونکہ یہ ان کی اطاعت میں داخل ہے. یہ بیوی کی اپنے شوہر کی اطاعت کے اندر داخل ہے. محترم حاضرین, بات کریں گھر کی سلامتی کی. گھر کے اندر کبھی سلامتی نہیں آ سکتی جب تک کہ خواتین کا مزاج, ان کی زبان نرمی کی طرف نہ لے جائے. جس گھر کے اندر سختی ہوتی ہے, زبان سے عورتیں سخت ہوتی ہیں, مزاج سے تیز ہوتی ہیں, یا اسی طرح ان کا کردار ہی سخت ہوتا ہے, یاد رکھے ایسے گھروں سے سلامتی کو چھین لیا جاتا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی بڑی مشہور حدیث ہے. اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے کہا, یا عائشہ ارفقی فإن اللہ اذا اراد بأہل بیت الخیر ادخل علیہم الرفق. اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا, اے عائشہ, اپنے مزاج کے اندر نرمی پیدا کرو, کیونکہ اللہ جس گھر کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اللہ اس گھر میں نرمی کو ڈال دیتا ہے, اللہ محبت کو اس گھر میں ڈال دیتا ہے. یقیناً گھروں کے اندر نرمی کرنا, اپنے شوہروں کے ساتھ نرم مزاجی سے رہنا, اولاد کے ساتھ نرم مزاجوں کے ساتھ رہنا, اپنے مزاج کو, اپنے الفاظ کو اور اسی طرح اپنے پوری کردار و شخصیت کو نرمی کی طرف لے جانا, یہ خیر کی علامت ہے. لیکن اس کے برعکس اگر عورت تند مزاج ہو, زبان سے, کردار سے, مزاج سے, ہر وقت اپنے شوہر سے لڑائی جھگڑا کرنا, اپنے شوہر کو دبانا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتی ہے کہ اس گھر کے ساتھ گویا اللہ نے خیر کا ارادہ نہیں کیا. اس گھر میں خیر آ نہیں سکتا جس گھر کے اندر مزاج کی سختی پائی جائے. اس کے علاوہ خواتین اگر اپنے گھر کے اندر سلامتی چاہتی ہیں تو انہیں یہ کردار بھی اپنانا ہوگا کہ انہیں معافی کا پہلو اپنانا ہوگا. معافی کا پہلو, اگر آپ کی ساس, آپ کا سسر یا شوہر کے گھر والے کسی بھی قسم کا ظلم, زیادتی آپ کے ساتھ کرتے ہیں اور آپ چاہتی ہیں کہ گھر کے اندر امن و سلامتی ہو, آپ انہیں معاف کرنا سیکھیں, اپنے مزاج کے اندر معافی کو لا لے. یقیناً یہ معافی کا مزاج گھر کے اندر ہمیشہ امن و سلامتی لاتا ہے. قربان جائیں امہات المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ پر کسی عورت کو اتنی تکلیف نہیں دی گئی جتنی تکلیف حضرت عائشہ کو دی گئی, مگر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے یقیناً معافی کے پہلو کو اپنایا. حدیث بڑی مشہور ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کا انتقال ہو چکا تھا, آپ علیہ السلام دنیا سے کوچ کر چکے تھے. اللہ کے نبی علیہ السلام کے گھر میں حضرت عائشہ بیٹھی ہیں, لوگ آ رہے ہیں. اسی درمیان حضرت حسان بن ثابت نے بھی گھر میں داخل ہونے کی اجازت مانگی. اب لوگ ڈر گئے. آپ جانتے ہیں کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں, مگر ان سے غلطی ہو گئی تھی. جب واقع افک ہوا تو جن صحابہ نے غلطی سے انجانے میں حضرت عائشہ پر الزام لگایا تھا ان میں حضرت حسان بن ثابت تھے. یہ بات حضرت عائشہ کو پتا تھی. اب صحابہ گھبرائے ہیں جو وہاں موجود ہیں کہ حضرت عائشہ پر الزام لگانے والوں میں سے یہ بھی تھے. اب حضرت عائشہ کے گھر میں داخل ہونے کی اجازت مانگے. ہمیں ڈر ہے کہیں حضرت عائشہ برہم نہ ہو جائے, وہ اس طرح کا
تصور رکھے ہوئے ہیں۔ حضرت عائشہ کو بتایا گیا کہ حسان بن ثابت گھر میں داخل ہونا چاہتے ہیں۔ صحابہ کے چہرے کو دیکھ کر، ان چہروں کو دیکھ کر حضرت عائشہ سمجھ گئی تم سمجھتے ہو کہ میں نے اب تک اس بات کو دل میں رکھا ہے۔ کہتی ہیں خدا کی قسم یہی وہ حسان بن ثابت ہیں جب یہ اللہ کے نبی کی طرف سے دفاع کر رہے تھے تو اللہ کے نبی نے کہا اے حسان دفاع کرو، یقیناً روح القدس تمہاری مدد کر رہے ہیں، حضرت جبرائیل تمہاری مدد کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں خدا کی قسم انہوں نے اللہ کے نبی کا دفاع کیا تھا، میں اس بات کو کہتی ہوں کہ میرے دل میں ادنا بھی کوئی معاملہ نہیں ہے انہیں داخل ہونے کی اجازت دی جائے۔ جس شخص نے آپ کی عزت پر انگلی اٹھائی اگرچہ ان سے غلطی ہوئی مگر معافی کا جذبہ یہ ہمارے امہات المؤمنین کا بتاتا ہے کہ معافی جس دلوں میں ہوتی ہے اس دلوں کے اندر امن و سلامتی ہوتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے معاملات کو عورتیں کھینچتی ہیں، انہیں طول دیتی ہیں، چند سال پہلے ایسا ہوا، فلاں نے ایسا کیا۔ انتقام کا جذبہ یہ گھروں کو برباد کر دیتا ہے، انتقام کا جذبہ گھر کے امن و سکون کو غارت کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر ان خواتین نے یہ بات ہمیں بتا دیا کہ دل کے اندر اگر معافی کا جذبہ ہو تو یہ معافی کیا ہے، انسان کے گھر کے اندر امن و سلامتی لا سکتی ہے۔ اسی طرح اگر گھر کے اندر خواتین امن و سلامتی چاہتی ہیں تو سب سے پہلے اپنے دل کو پاک و صاف رکھے۔ اپنے دل کو صاف رکھنا کس سے صاف رکھا جائے؟ غیبت سے اپنے دل کو صاف رکھا جائے، چغلی سے یا ہر وہ گناہ جس کے ذریعے ایک معاشرے کے اندر فساد مچ سکتا ہے اس کے ذریعے اپنے دل کو پاک و صاف رکھنا ضروری ہے۔ اگر خواتین اپنے دل کے اندر باتوں کو رکھیں گی یقیناً شیطان اس کو ورغلائے گا، شیطان ان باتوں کو یاد دلائے گا، شیطان ابھارے گا اور لڑائی جھگڑے کی وجہ بن جائے گی۔ یہی وجہ ہے کیا جب معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں کہ جب طلاق تک مسئلہ پہنچ جاتا ہے تو لوگ علماء کے پاس آتے ہیں، وکیلوں کے پاس جاتے ہیں اس مسئلے کو حل کیسے کیا جائے۔ طلاق تک مسئلہ پہنچ گیا، خلا تک مسئلہ پہنچ گیا، لڑائی جھگڑے زیادہ ہو گئے، کاش بہتر ہوتا کہ یہ اس معاملے تک پہنچنے سے پہلے ہی ساری چیزوں کو رفع دفع کر دے۔ خواتین کی صحیح تربیت ہوتی، شادی ہونے سے پہلے خواتین کو بتا دیا جاتا کہ شادی ہونے کے بعد کون سا کردار انہیں اپنانا ہوگا، کن معاملات کو وہ کریں گی تو ان کا گھر امن و سلامتی کے ساتھ رہے گا۔ ایک وقت تھا کہ لوگ آتے سوال کیا کرتے تھے کہ گھر میں ٹی وی ہے اس سے کیسے بچا جائے، گھر کے اندر ٹی وی آ گئی اس سے کیسے بچا جائے۔ آج کوئی ایسا بھی شخص ہے جو آ کر علماء سے یہ بھی سوال کرتا ہے کہ ہماری عورتیں گھر کے اندر ٹی وی سیریل دیکھتی ہے، بگ باس دیکھتی ہے، ہمارے لڑکے آئی پی ایل میں لگے، اس کا کوئی علاج بتائیے۔ آج لوگوں کو علاج نہیں چاہیے، آج لوگوں کو حل نہیں چاہیے کیونکہ لوگوں نے اس سے اپنے آپ کو آزاد کر دیا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بیماری ہے ہی نہیں، یقیناً یہ بیماری کی بڑی وجہ ہے، یقیناً یہ گھر میں فساد کی بڑی وجہ ہے۔ محترم حاضرین، یقیناً ضروری ہے کہ اگر گھر کی خواتین چاہتی ہیں کہ ان کے گھر میں امن و سلامتی آئے اپنے دل کو پاک و صاف رکھے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، کہ قیامت کے دن نہ کسی کا مال، نہ کسی کا عہدہ، نہ کسی کا رتبہ، نہ ہی اس کی جائیداد، نہ اس کی اولاد اسے فائدہ دیں گے مگر وہ آدمی جو قلب سلیم لے کر آئے۔ امام قرطبی سے پوچھا گیا کہ قلب سلیم کیا ہے تو کہتے ہیں کہ وہ دل جو شرک سے پاک ہو، وہ دل جو بدعات سے پاک ہو، وہ دل جو گناہوں کی نفرت، گناہوں کی محبت سے پاک ہو، وہ دل جو غیبت سے، چغلی سے اور اسی طرح دل کے گناہوں سے پاک ہو، یہی قلب سلیم ہے۔ محترم حاضرین، اگر دل پاک ہو تو یقیناً حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جیسا ہو کہ جس شخص نے آپ پر الزام لگایا حضرت عائشہ نے اسے معاف فرمایا۔ اور یقیناً قلب سلیم کے مسئلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ہمارے سامنے واضح ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام طائف گئے، گویا مکہ والوں نے جب آپ کو بائیکاٹ کیا آپ طائف گئے، طائف والوں نے کیا کیا؟ طائف والوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بے حرمتی کی، آپ کی دعوت کا انکار کیا، اپنے اوباش بچوں کو لگا دیا، انہوں نے اس قدر اللہ کے نبی کو مارا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام لہو لہان ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے احساس وہ جذبات کا خیال کرتے ہوئے آسمان سے فرشتے بھیجے، حضرت جبرائیل آئے اور کہنے لگے یہ پہاڑوں کا فرشتہ ہے، حکم دیجئے ان کو دو پہاڑوں کے بیچ میں پیس دیا جائے گا۔ اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگر انتقام کا جذبہ رکھتے، اگر آپ کے دل میں ان کیے گئے مجرموں کے جرم کا غصہ ہوتا تو آپ فیصلہ کرتے، لیکن آپ کا دل اس قدر سلامت تھا کہ ان ظالموں کے مسئلے میں بھی اللہ کے نبی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کو پاک رکھا۔ آپ نے کہا یہ نہیں تو ان کے آنے والی اولاد ضرور مسلمان ہو جائے گی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے ہدایت کی دعا کی۔ یقیناً یہ دل کی سلامتی، بلکہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر سے باہر نکلے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نبی کا قصہ بیان کرنے لگے۔ حکی نبی من الانبیاء، ایک نبی کا قصہ بیان کرنے لگے۔ آپ کہتے ہیں
گویا میں سامنے دیکھ رہا ہوں کہ ایک نبی کو مارا گیا، ایک نبی کو مارا گیا، لوگ پکڑ کر لائے اور چوراہے پر ڈال دیا۔ جیسی ہی نبی لہو اپنے چہرے سے پوچھتا ہے، اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے، وہ نبی ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ جن قوم والوں نے مجھے مارا میری حالت کی ذمہ دار ہے، اے اللہ تو انہیں معاف کر، اے اللہ یہ مجھے نہیں جانتے، اے اللہ تیرے دین کو نہیں جانتے، اے اللہ تیری قدرت و صلاحیتوں کو نہیں جانتے۔ اس سے بڑھ کر دل کی پاکی کیا ہو سکتی ہے؟ یہ دل کی پاکی گھر کے اندر امن و سلامتی لا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جن گھروں کے اندر خواتین عبادت کا ماحول پیدا کرتی ہیں، ایسے گھروں کے اندر بھی امن و سکون آتا ہے، امن و سکون آتا ہے۔ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواتین گھر کے اندر نمازوں کو پابند کرتی، بلکہ وہ حدیث بڑی مشہور ہے، اللہ کے نبی گھر میں داخل ہوئے تو آپ نے گھر کے اندر ستونوں میں رسیوں کو باندھا دیکھا، پوچھا گیا کیا ہے؟ کہا گیا یہ حضرت زینب کے لیے، جب عبادت کرتے کرتے تھک جاتی ہیں تو ان رسیوں پر اپنے آپ کو لٹکا لیتی ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا ان رسیوں کو کھول دو اور ان سے کہہ دو کہ اتنی ہی عبادت کرے جب تک کہ ان کا نشاط باقی نہ رہے۔ اور اللہ کے نبی نے ایک حدیث میں فرمایا ان الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، کہ جس گھروں کے اندر یا جن گھروں کے اندر سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے ان گھروں سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اور ایک جگہ آپ نے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم مقابر، کہ اپنے گھروں کو تم قبرستان نہ بناؤ، اپنے گھروں کے اندر عبادت کیا کرو، نماز پڑھو، تلاوت کیا کرو اور اللہ کے لیے سجدے کیا کرو۔ یقیناً جن گھروں کے اندر عبادت کی جاتی ہے ایسے گھروں کے اندر بھی امن و سلامتی اترتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر خواتین چاہتی ہیں کہ ان کے گھر امن و سلامتی والے بن جائیں تو خواتین کو صلہ رحمی کرنے والا بننا ہوگا۔ صلہ رحمی کرنے والا، صلہ رحمی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنے گھر والوں کا خیال کرے، اپنی ماں کا خیال کرے، اپنے باپ کا خیال کرے، اپنے بھائیوں کا خیال کرے اور شوہر کے گھر والوں کو چھوڑ دے، کہے کہ یہ میرے ہیں وہ آپ کے ہیں۔ صلہ رحمی واجب ہے، صلہ رحمی ضروری ہے اور یہ ہر مسلمان کا بنیادی حق ہے۔ بلکہ ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے گناہوں کی نحوست بلکہ گناہوں کی سزا کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ما من ذنب اجدر ان يعجل اللہ لصاحب العقوبۃ فی الدنیا ما یدخرہ فی الآخرہ۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ گناہوں میں سے کچھ گناہ ایسے ہیں کہ اللہ آخرت تک مہلت نہیں دیتا بلکہ ان گناہوں کی سزا دنیا میں دے دیتا ہے۔ آپ نے کہا البغی وقطع الرحم، ایک تو ظلم و زیادتی اور دوسرا صلہ رحمی کو کاٹنا۔ جس عورت نے صلہ رحمی کو کاٹا، اپنے شوہر کے گھر والوں کو کاٹا، یاد رکھیے اللہ تعالیٰ اس کی سزا اسے دے گا۔ اس گناہ کی نحوست اس عورت پر آئے گی جس نے ظلم کیا، چاہے اپنے شوہر پر ظلم کرے، اس کے گھر والوں پر ظلم کرے، کسی طرح چاہے اپنے مزاج کے ذریعے یا اپنے الفاظ کے ذریعے، وہ اس گناہ کی نحوست کو دیکھے گی، اس گناہ کی سزا کو دیکھے گی، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کا فیصلہ سنا دیا ہے۔ محترم حاضرین، اسی طرح عورتوں کو چاہیے کہ وہ حق تلفی سے بچیں۔ معاشرے کے اندر دیکھا جاتا ہے میراث کی بات آئے تو عورتیں اپنے شوہروں کو اکساتی ہیں کہ آپ نے کمایا، آپ نے خرچ کیا، آپ کی بہن کو میراث دینے کی ضرورت کیا ہے؟ کیا آپ کی بہن کو شادی کے وقت آپ کے باپ نے جہیز نہیں دیا تھا؟ وہ ان کی میراث ہو گئی۔ شوہر کو دیکھتی ہیں کہ وہ کسی کا حق مار رہا ہے، اپنے بھائی کا حق مار رہا ہے، حرام روزی گھر میں لا کر دے رہا ہے، اور عورتیں تصور کریں گی کہ گھر کے اندر امن و سلامتی آئے گی۔ جب تک گھروں کے اندر پاک روزی مرد نہیں لائیں گے، عورتیں اس پر زور نہیں دیں گی، آپ کتنے متقی پرہیزگار بن جائیں، یہ گھر نحوست اور شیطان کا اڈا بن جائے گا۔ حرام روزی سے عورتیں بچیں، حرام کاموں سے، حق تلفی سے انسان کو بچنا چاہیے اور ظلم کے ہر معاملے سے خواتین کو بچنا چاہیے۔ محترم حاضرین، اس کے علاوہ بہت سارے معاملات ہیں مگر وقت اجازت نہیں دیتا تو ان ساری باتوں کو ذکر کیا جائے۔ بہت ساری باتیں اس مسئلے میں کہی جا سکتی ہیں مگر بنیادی باتیں یہی ہیں کہ عورتیں اگر ان کردار کو ادا کریں گی یقیناً یہ گھر کی سلامتی کا ضامن بنے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہی ہوئی باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہماری خواتین کو توفیق دے کہ ان کہی باتوں پر عمل کریں اور اپنے گھر کو امن کا گہوارہ بنائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔